بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مدینہ میں زہر کی شدت جگر کے کلیجوں کو الٹ رہی ہے، سب جمع ہیں، زوجہ سے کہا ام فروا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو لاؤ۔ قاسم آئے، چھوٹے سے ہیں، قاسم کے بدن کو چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کو، کبھی گردن کو، کبھی بدن کو، اور قاسم سے مخاطب ہوئے، کہا بیٹا زندگی میں کبھی کوئی بہت مشکل وقت آ جائے، بہت مشکل، اور کچھ چارہ نہ ہو پائے تو یہ ایک تعویذ میں تمہیں باندھ رہا ہوں، اس کو کھول لینا۔ امام حسن آخری وقت سب رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ امام حسین کو روتا ہوا امام حسن سے دیکھا نہ گیا، کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ جیسا دن کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزر گیا، حضرت قاسم بڑے ہو رہے ہیں۔ اب حضرت قاسم کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل دن آیا ہی نہیں، اور کیسے آتا؟ حسین جیسا چچا ہو، عباس جیسا چچا ہو، کبھی مشکل آ سکتی تھی؟ امام حسین نے اپنے بھائی کے یتیم کو نازوں سے پالا۔ وقت گزر گیا، کاروان کربلا آ گیا، شب عاشورہ، امام سب کو ان کے مقام بتا رہے ہیں، آپ شہید ہوں گے، آپ شہید ہوں گے، آپ یہاں ہوں گے۔ اب یہ بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا سب سن رہا ہے۔ بنی ہاشم کے بچے کی معرفت دیکھیں آپ، یہ ہے ہم 13 سال کے بچے سے کیا لے رہے ہیں، اور خود 13 سال کا بچہ ہمیں شب عاشورہ کیا بتا رہا ہے، کیا معرفت دیکھیں اس بچے کی۔ بچہ اٹھا، چلتا ہوا چچا کے پاس پہنچا، مولا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ اللہ، عشق شہادت، عشق شہادت۔ امام آگے سے پوچھتے ہیں، امام جانتے ہیں، امام پوچھتے ہیں آپ کے لیے موت کیا ہے؟ آگے سے جو جملہ بولا اس بچے نے، معرفت دیکھیں، نگاہ دیکھیں، جو میں کل آپ کو کہہ رہا تھا، نگاہ کائنات پہ کیسی حضرت قاسم کی۔ ہمارے 13 سال کے بچے کی نگاہ کہاں، اس 13 سال بچے کی نگاہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، یعنی کو خوف نہیں۔ کہا بیٹا باری آئے گی، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ اب جب قاسم کا یہ سننا تھا تو غیرت بنی ہاشم سے رکا نہ گیا، کہا چچا جان کیا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، ہم خود علی اصغر کو لے کر میدان میں جائیں گے۔ ہاں زاداران محترم اجرکم اللہ، خدا آپ کے گریے کو آنے کو قبول کیجئے۔ جس طرح آپ نے علی اصغر کے جنازے کو کل اٹھایا ہے نا، آج شبیہ قاسم کو بھی اسی طاقت سے اٹھائیے گا۔ ہاں زاداران محترم، روز عاشورہ آ گئی، ایک ایک بدن آ رہا ہے، بدن آ رہے ہیں نا، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ آرام سے سنتا، روز عاشورہ سخت تھا۔ امام حسین کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجنا آپ کے سامنے، مولا نے کس طرح علی اکبر کو بھیجا ہے آپ جانتے ہیں، کس طرح علی اکبر کا جنازہ واپس آیا آپ جانتے ہیں۔ اون و محمد گئے، ایک ایک کر کر سب جا رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں، اصحاب جا رہے ہیں۔ مقام دیکھیں آپ، ان کی گفتگویں دیکھیں، یہی تو کمال ہے، کربلا کسی اور طرف متوجہ کروا رہی ہے۔ مقام دیکھیں کہ شاید وقت نہ ملے، میرے ذہن میں یہ مصائب آ گئے، پڑھتے چلے جائیں، پھر پتہ نہیں ہم پڑھ پائیں نہ پڑھ پائیں۔ ہاں عزاداران محترم، مقامات ایسے ہیں کہ جب ایک گرتا ہے
مسلم جب گرے ہیں تو حبیب پہنچے ہیں. حبیب کیونکہ مسلم کی دوست ہیں. کیا کہتے ہیں مسلم؟ کوئی وصیت ہے شاید ہم بچ جائیں. حالانکہ جانتے ہیں حبیب بچیں گے نہیں, لیکن پھر بھی کوئی وصیت ہے. مقام دیکھیں مسلم کیا کہتے ہیں. مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف, کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آپ مقام دیکھ رہے ہیں اپنے امام پر کس طرح قربان ہے یہ, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بچہ ہو. اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے, آ رہے ہیں لوگ, جا رہے ہیں. چچا جان ہماری باری کب آئے گی؟ چچا کہہ رہے ہیں قاسم تم حسن کی نشانی ہو, میرے بھائی کی نشانی ہو. اللہ اکبر. پھر قاسم آتے ہیں, کہا نہیں. اب قاسم پریشان ہے کہ شوق شہادت عشق ملاقات پروردگار لبریز ہے وجود میں. قاسم سے رہا نہ گیا. قاسم ایک عجیب سی حالت میں خیمے میں گئے. ماں نے قاسم کو دیکھا, قاسم کیا ہوا؟ کہا اما جان چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں جانے کی. اب یہ سننا تھا ماں کا. کیا مائیں ہیں کربلا کی, سلام ہو ان کی عظمتوں پر. ماں کہتی ہے قاسم تمہارے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا, کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کھولنا. قاسم اس سے بڑا مشکل وقت نہیں ہوگا زندگی میں. اب جب تعویذ کھولا تو کیا دیکھا, بابا کی تحریر ہے. کہا بیٹا قاسم جب دیکھنا تمہارا چچا دشت میں چاروں طرف سے دشمن اس کو گھیر لے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے سے پیچھے مت ہٹنا. اور ہاں اگر تمہارے چچا تمہیں اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ مان جائیں. اب جب یہ قاسم نے دیکھا, قاسم کے چہرے کا رنگ کھل گیا, امید مل گئی. اب جب قاسم خیمے سے نکلے ہیں نا تو اب قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا. اب جب امام حسین نے حضرت قاسم کو دیکھا, امام تھے سمجھ گئے. کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا جان میں بابا کی سفارش لے کر آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ہاں زیادہ بس تحمل کیجئے گا, تحمل کیجئے گا. بڑی شان و شوکت سے قاسم کے اس تابوت کو برآمد ہونا ہے کہ کہیں میرا مولا امام حسن یہ نہ کہے کہ علی اصغر کے جنازے تو بڑے شوق سے اٹھے اور قاسم کا نہیں. ثابت کر دیں کہ حضرت قاسم بھی اتنے ہی پیارے ہیں. ہاں صبر کر کر, تحمل کر کر اس مقام تک پہنچنے دے جہاں پر جانا ہے. ہاں حضرت قاسم لائے. حضرت مقتل کہتا ہے حضرت قاسم کو امام حسین نے آغوش میں لیا. دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کر گر گئے, غش کھا کر گر گئے. اٹھایا قاسم کو اٹھایا. قاسم کو خیمے میں لے جا کر امام حسن کی دستار حضرت قاسم کے سر پر پہنائی ہے. چھوٹا ہے نا, لباس ذرا نہیں آ سکتی, لوہے کا لباس نہیں آ سکتا, سر پر بھی وہ خال نہیں آ سکتا. روشن اتنا چمکتا ہوا چہرہ ہے کہ دیکھنے والوں نے کہا بنی ہاشم کا چراغ جا رہا ہے. سوار ہوا, حسن کی اولاد ہے. دشمن پہ ویسے وار کیے کہ ایک ایک کر کر کئی کو نابود کیا, واصل جہنم کیا. مگر دشمن بڑا مکار, سامنے سے نہیں آ سکتا تھا, پشت سے تلوار نکالی اور قاسم کے سر پر تلوار کو چلا. کچھ نہیں تھا نا, تلوار اپنا اثر کر گئی. 13 سال کا بچہ ہے, سنبھل نہیں پایا, گھوڑے سے نیچے آیا ہے. بعض بیان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کی غیرت تھی جو گوارا نہیں تھی. جھکی تو ایسے گرز پڑے کہ امام نیچے آئے. جیسے ہی حضرت قاسم نیچے آئے نا تو اس لائن نے سوچا کہ میں فوراً اس گردن کو تن سے جدا کروں. امام دیکھ رہے ہیں. امام نے تیزی سے اپنی سواری کو دوڑایا اور اس لائن کے ہاتھ کو کاٹ دیا. اب اس نے شور مچایا, بچاؤ مجھے بچاؤ. اس شور نے دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی.
سن سکیں گے؟ حضرت قاسم زمین پر ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب جب دھول چھٹی ہے تو قاسم کے بدن پر گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا تھا۔ مقتل کہتا ہے قاسم کو جب اٹھایا ہے نا مولا نے تو قدم ہیں جو زمین پر لکیر مار رہے ہیں۔ بس آخری منزل بس رونا آئے تو روتے رہیے گا۔ بدن خیموں پہ پہنچا ہے، روز عاشورہ گزری ہے۔ روز عاشورہ گزرنے کے بعد، عصر عاشورہ کے بعد کچھ بیبیوں نے صدا سنی، کوئی آواز آ رہی ہے۔ کہا کیسی آواز ہے؟ کہا گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! شاید کوئی آواز آئی ہو کہ ام فروا کو نہ پتا چلے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ وہ بدن ہے